7 نشانیاں ایسی ہیں جو یہ بتا دیتی ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ جب اللہ کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ان 7 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کے کسی لمحے میں کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر چکے ہو اور آپ کو خبر بھی نہ ہو؟ شاید آپ رات کے اندھیروں میں روئے تھے، کسی گناہ پر ٹوٹ کے معافی مانگی تھی، پھر اٹھ کے روز مرہ کی مصروفیات میں کھو گئے اور وہ لمحہ اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھول چکا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہی نہ ہوا۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ رب نے معاف کر دیا اور بندہ اب تک سوچ رہا ہے کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ سوچئے، انسان کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ نہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن کبھی دل کے اندر اٹھنے والی عجیب سی روشنی، کبھی حالات کا اچانک بدل جانا، کبھی عبادت میں ایک نیا سکون، کبھی گناہ کے بعد دل کی عجیب ٹوٹ پھوٹ، یہ سب چھپی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مگر انسان اکثر ان نشانیوں کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اتفاق ہے، شاید یہ بس حالات ہے، لیکن اصل میں وہ معافی کا اشارہ ہوتا ہے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، کیا کبھی آپ نے گناہ کے بعد دل میں بوجھ کے ساتھ ساتھ ایک نرم سی روشنی بھی محسوس کی؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی مشکل کے بعد راستے کھلنے لگے؟ کیا کبھی آپ کو عبادت کی لذت وہ ملی ہے جو پہلے کبھی نہیں ملی؟ کیا کبھی دعا مانگی اور وہ حیرت انگیز طریقے سے پوری ہو گئی؟ کیا کبھی دل کو سکون ملا اور آپ کو لگا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو؟ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو شاید آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں، لیکن آپ نے انہیں بس نظر انداز کر دیا۔ یہی وہ راز ہے جو آج ہم کھولیں گے۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک عنوان نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک خوشخبری ہے، ایک ایسی خوشخبری جس کا سننا آپ کے دل کو خوشی سے بھر دے گا، کیونکہ اگر آپ کو یہ نشانیاں اپنی زندگی میں مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے رب نے آپ کو ڈھانپ لیا ہے، آپ کے گناہ مٹا دیے ہیں اور آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ سوچئے، وہ لمحہ کتنا حسین ہوگا جب فرشتے آسمان پر کھڑے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، یہ بندہ معاف کر دیا گیا، اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اس کے دامن کو پاک کر دیا گیا۔ لیکن زمین پر وہی بندہ اپنی معمولی سی دنیاوی الجھنوں میں گم ہو، اسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ اس کے نصیب کا سب سے بڑا فیصلہ آسمان پر اس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ منظر دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف آسمانوں میں جشن رحمت برپا ہو اور دوسری طرف انسان اپنی چھوٹی چھوٹی فکریں لے کر پریشانیاں بیٹھا ہو۔ کیا آپ کے دل کو یہ سوچ کر سکون نہیں ملتا کہ شاید آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو چکے ہیں جن کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، اگر یہ خبر ملے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو کیسا قرار دل میں اتر آئے گا؟ وہ سکون جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی، وہ خوشی جو کسی جیت یا کسی کامیابی سے نہیں مل سکتی۔ بندہ جب جان لیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو پھر ساری تھکن اتر جاتی ہے، سارے غم مٹ جاتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ جاننا ضروری نہیں کہ اللہ نے کب اور کیسے معاف کیا؟ کیا یہ خوشخبری آپ کے دل کو سکون اور روح کو سرور نہیں دے گی؟ سوچئے، اگر یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں پاک کر دیا گیا ہوں، میرا رب راضی ہو چکا ہے، تو پھر زندگی کی مشکلات بھی میٹھی لگنے لگتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جس کی تلاش ہر انسان کرتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس سفر میں ہم ان چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم ان رازوں کو کھولتے ہیں جنہیں جاننے کے بعد شاید آپ کے دل پر بوجھ اتر جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ کا دل یہ کہہ اٹھے، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کی پہلی نشانی گناہ کے بعد رونا اور دل کا نرم ہو جانا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ آنسو محض پانی کے قطرے نہیں ہوتے،
بلکہ وہ آسمان کی طرف بھیجا جانے والا ایسا خفیہ پیغام ہوتے ہیں جسے فرشتے فوراً عرش تک لے جاتے ہیں۔ گناہ کے بعد جب دل پگھلنے لگے، آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگے اور زبان سے کوئی لمبا جملہ نہ نکل سکے سوائے ایک ٹوٹے پھوٹے فریاد کے، تو یہ وہ لمحہ ہے جب رحمت خدا انسان کو اپنی بانیوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ الفاظ کسی عام دل کے لیے نہیں بلکہ اس دل کے لیے ہے جو گناہ کے بعد بھی زندہ ہے، نرم ہے اور ٹوٹ کر اللہ کی طرف جھک گیا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ برسوں تک گناہوں میں ڈوبے رہے۔ ایک رات جب سب سوئے ہوئے تھے، وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے اور بے اختیار رونے لگے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ساتھ بس ایک ہی لفظ دہراتے رہے، یا اللہ اب بس کر دے، میں تھک گیا ہوں۔ وہ لمحہ دنیا والوں کو شاید کبھی نظر نہ آیا ہو، مگر آسمان کی دنیا میں وہی آنسو ان کے لیے مغفرت کا پروانہ بن گئے۔ صبح ہوئی تو وہی شخص جس کا دل مردہ تھا ایسا نرم دل لے کر اٹھا کہ ہر نماز میں روتا، ہر قرآن کی آیت پر ٹوٹ جاتا اور ہر سجدے میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب پاتا۔ حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ کے خوف سے بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا راز ہے کہ وہ قطرہ جو گال پر بہہ کر زمین میں جذب ہو جاتا ہے، حقیقت میں آسمان پر روشنی بن جاتا ہے۔ بس اگر آج بھی آپ کے دل میں ایسا لرزہ پیدا ہو، آنکھیں بھیگ جائیں اور زبان سے بس یا اللہ معاف کر دے نکلے، تو جان لیں یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جواب ہے۔ یہ جواب ہے کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سن رہا ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کی دوسری نشانی نیکیوں کی طرف دل کا خود بخود مائل ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ وہی دل جو کل تک سجدے سے بھاگتا تھا آج خود بخود جھکنے لگتا ہے؟ وہی کان جو پہلے فضول باتوں میں لذت ڈھونڈتے تھے اچانک قرآن کی تلاوت سن کر ٹھہرنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی معافی کے پروانے میں شامل کر لیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دل کا یہ کھل جانا اور نیکی کی طرف خود بخود جھک جانا دراصل اسی وعدے کی تعبیر ہے۔ ایک نوجوان کا قصہ ہے جو عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ فلمیں، گانے اور گناہوں کی محفلیں اس کی روز مرہ کی عادت تھی، لیکن ایک دن اچانک مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے اذان کی آواز کانوں میں گونجی، دل لرز گیا، قدم رک گئے اور وہ انجانے میں مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پہلی بار جب اس نے سجدہ کیا تو اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اسے بدل ڈالا۔ وہ خود حیران تھا کہ جس نماز کو بوجھ سمجھتا تھا اب اسی میں سکون ملنے لگا۔ اس نے کہا، یہ میں نہیں کر رہا، یہ کوئی اور طاقت ہے جو مجھے نیکی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ طاقت اللہ کی معافی تھی۔ حدیث کا ترجمہ ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ محض علم کا حاصل ہونا نہیں بلکہ دل کا نیکی میں لذت محسوس کرنا ہے۔ جب آپ کو بغیر کسی ظاہری سبب کے قرآن کی طرف کھنچاؤ محسوس ہو، نماز میں دل کو سکون ملنے لگے اور نیک صحبت میں بیٹھنے کا جی چاہنے لگے، تو یقین رکھیے یہ آپ کی اپنی کوشش نہیں، یہ وہ رب ہے جو کہہ رہا ہے، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، آپ میرے قریب آ جاؤ۔ یہ وہ لمحے ہیں جو انسان کی روح کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں، اور جب دل نیکی میں خوشی پانے لگے تو جان لو کہ اللہ کی رحمت نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کی تیسری نشانی گناہ کے بعد دل کا گھبرا جانا اور بے چین ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان گناہ کر تو لیتا ہے، ہونٹ مسکراتے ہیں، آنکھیں معمول پر رہتی ہیں، لیکن دل اندر ہی اندر جیسے چیخنے لگتا ہے۔ باہر کی دنیا خوش دکھائی دیتی ہے مگر اندر کی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ یہ گھبراہٹ دراصل ایک پوشیدہ صدا ہے جو رب کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہے۔
جب گناہ کے بعد دل سے سکون چھن جائے، بے چینی کی لہر دوڑ جائے اور روح جیسے اپنی جگہ بدل لے، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو بتا رہی ہے کہ رب نے ابھی ابھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک قصہ ہے ایک شخص کا جو اپنی جوانی میں گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ ہر محفل اس کی تھی، ہر کھیل اس کے لیے تھا۔ ایک رات اس نے گناہ کیا اور جب سب لوگ خوش تھے، وہ بظاہر ہنس رہا تھا لیکن اندر سے جل رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے چھن گئی، وہ کروٹیں بدلتا رہا اور بار بار دل سے یہ صدا نکالتی رہی، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ صبح جب سورج نکلا، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ لوگوں نے کہا، کل تو محفلوں میں تھا، آج مسجد میں کیسے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں نے اپنے دل کو مرنے نہیں دیا، وہ رات میری زندگی بدل گئی۔ حدیث کا ترجمہ ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو بے چین کر دے اور تجھے پسند نہ ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ یہ بے چینی سزا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر دل گناہ کے بعد بھی خاموش رہ جائے تو سمجھ لو یہ دل پتھر بن گیا ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد دل بے چین ہو، آنکھیں نم ہو جائیں اور روح بوجھ نہ سہ سکے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے دل کو زندہ رکھا ہے تاکہ وہ پلٹ سکے۔ بس گناہ کے بعد جو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے وہ عذاب نہیں بلکہ ایک نرم اشارہ ہے، ایک دعوت ہے، میرے بندے واپس لوٹ آ، میں نے تیری پکار سن لی ہے۔ یہی بے چینی معافی کی سب سے بڑی بشارت ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی چوتھی نشانی گناہوں سے بچنے کے مواقع خود بخود پیدا ہونا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گناہ کرنے کا پورا ارادہ موجود ہو، ماحول بھی سازگار ہو، دل بھی تیار ہو، لیکن اچانک کوئی ایسا رکاوٹ آ جائے جو آپ کو اس برائی سے روک دے؟ یہ رکاوٹ محض اتفاق نہیں بلکہ آسمان سے آنے والی حفاظت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ کے دہانے پر کھڑا ہو اور اچانک کوئی دروازہ بند ہو جائے، کوئی حادثہ ٹل جائے یا کوئی چھوٹی سی رکاوٹ آ جائے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے معافی کے بعد آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ ایک واقعہ ہے ایک نوجوان کا جو بڑے دوستوں کی محفل میں جاتا تھا۔ ایک رات وہ گناہ کی نیت سے نکل پڑا، راستے میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ دوستوں نے کال کر کے کہا کہ آج مت آنا، ماحول خراب ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا، دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس رات اس نے سوچا، کیا یہ سب کچھ محض اتفاق تھا؟ پھر اس کے دل میں ایک صدا اتر گئی کہ یہ میرا رب تھا جس نے مجھے روک لیا۔ وہ رات اس کی زندگی کا موڑ بن گئی اور وہ شخص بعد میں مسجد کا امام بن گیا۔ حدیث کا ترجمہ ہے، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ بچانا کبھی کسی حادثے سے، کبھی کسی چھوٹی سی رکاوٹ سے، کبھی دل کی اچانک گھبراہٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سب اس بات کا اثر ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ اسی دلدل میں گریں جس سے وہ آپ کو نکال چکا ہے۔ سوچیے، اگر کبھی آپ گناہ کی طرف بڑھیں اور اچانک کوئی لمحہ، کوئی شخص، کوئی واقعہ آپ کو روک دے، تو یہ آپ کی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، میرے بندے، میں نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اب میں تجھے بچاتا رہوں گا۔ یہ وہ لمحات ہیں جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پوشیدہ طاقت اسے سنبھال رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ طاقت صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کی پانچویں نشانی دل کا گناہوں سے متنفر ہو جانا ہے۔ کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب وہی گناہ جو کل تک دل کو خوشی دیتا تھا آج آپ کو رلا دیتا ہے؟ وہی منظر جس میں کبھی مزہ محسوس ہوتا تھا آج دیکھتے ہی دل میں گھٹن اور روح میں بے چینی اتر آتی ہے۔ یہ کیفیت محض ایک احساس نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو پاکیزگی کے نور سے چھو لیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا اور کفر، نافرمانی اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔
یہ ناپسندیدگی کوئی عام بات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نشانی ہے کہ اس نے آپ کو معاف کر کے آپ کے دل کو نیکی کے لیے نرم اور گناہ کے لیے سخت کر دیا ہے۔ ایک قصہ ہے ایک عورت کا جس کی زندگی گناہوں کی رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ہر لمحہ دنیاوی لذتوں کی تلاش میں رہتی، لیکن ایک دن جب وہی گناہ اس کے سامنے آیا جسے وہ برسوں سے کرتی آئی تھی، اچانک اس کا دل بھاری ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، یہی کام میں کل تک کرتی تھی اور خوشی رہتی تھی، مگر آج میرا دل کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ لمحہ اس کے لیے معافی کی علامت تھا۔ اس کے بعد اس نے وہی گناہ دوبارہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ انسان کفر اور گناہ کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جب انسان کا دل کسی حرام چیز سے لرزنے لگے، اس کے قریب جانا بھی روح کے لیے بوجھ بن جائے، تو یہ معافی کی سب سے روشن دلیل ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کا دل کسی گناہ کو قبول نہ کرے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ آپ کی اپنی تبدیلی نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ وہ رب ہے جو کہہ رہا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے اپنی معافی میں شامل کر لیا ہے۔ اب وہی چیزیں جو تجھے خوشی دیتی ہیں اب تجھے دکھ دے گی، تاکہ تو دوبارہ ان کی طرف نہ لوٹے۔ یہ کیفیت دل کی پاکیزگی کا پہلا ثبوت ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے گناہوں پر اللہ کی معافی کی مہر لگ چکی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کی چھٹی نشانی گمنام رہ کر نیکی کرنے کا سکون ملنا۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اگر لوگ تعریف نہ بھی کریں تب بھی دل خوشی سے بھر جاتا ہے؟ وہ سکون جو کسی واہ واہ یا داد سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے یقین سے ملتا ہے، یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو اخلاص کی راہ پر ڈال چکا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دکھاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت اس حقیقت کو کھولتی ہے کہ جب دل اس مقام پر پہنچ جائے کہ نیکی کے بعد ستائش کی خواہش ختم ہو جائے اور سکون صرف اس بات سے ملے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لو یہ معافی کی سب سے حسین نشانی ہے۔ ایک حکایت ہے ایک بزرگ کی جو رات کی تاریکی میں گلیوں میں غریبوں کے گھروں کے دروازوں پر کھانے کے تھیلے رکھ آتے۔ برسوں یہ معمول رہا، لیکن کسی نے نہ جانا کہ یہ سب کون کرتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جب یہ عمل بند ہوا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان ایک خاموش نیکوکار موجود تھا۔ یہ گمنامی دراصل اس سکون کی علامت تھی جو صرف معافی پانے والوں کو ملتا ہے، کیونکہ ان کے دل نیکی کو دنیاوی شہرت کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے اپناتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ شخص جو چھپ کر صدقہ دیتا ہے یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو معافی کے بعد ملتا ہے کہ نیکی کا مزہ شہرت میں نہیں بلکہ رازداری میں محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ نیکی کر کے دل میں یہ سکون پاتے ہیں کہ اللہ نے دیکھ لیا اور باقی دنیا کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ اس بات کا سب سے بڑا اعلان ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ سکون وہ روشنی ہے جو معافی کے بعد دل کو عطا کی جاتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب انسان جان لیتا ہے کہ اصل اجر دنیاوی واہ واہ نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کی 7ویں نشانی گناہ کو یاد کر کے شرمندگی اور دل کا کانپ جانا۔ کبھی آپ نے وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب ماضی کا کوئی گناہ اچانک یاد آ جائے اور دل لرزنے لگے، سانس بھاری ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور دل اندر سے چیخ اٹھے کہ کاش یہ کام نہ کیا ہوتا؟ یہ کیفیت محض یاد دہانی نہیں بلکہ ایک ایسی نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر دل پر معافی کی مہربانی نہ ہوتی تو گناہ کا ذکر بھی روح کو نہ جھنجھوڑتا۔ قرآن کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے؟
یہ آیات بتاتی ہے کہ گناہ یاد آنے پر دل کا لرز جانا اور توبہ کی طرف مائل ہونا اللہ کے فضل اور معافی کا نتیجہ ہے۔ ایک حکایت ہے ایک نوجوان کی جو جوانی کی جوش میں بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا۔ سالوں بعد جب اس نے نماز میں سجدہ کیا تو اچانک وہ پرانی لغزش یاد آئی۔ دل کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ سجدے میں کہنے لگا، اے رب، اگر تو معاف نہ کرتا تو آج میرا دل یوں نہ ٹوٹتا۔ وہ لمحہ اس کے لیے سب سے بڑی نشانی تھا کہ اللہ نے اس کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دی ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، شرمندگی توبہ ہے، یعنی جب گناہ کو یاد کر کے دل نادم ہو، روح کانپنے لگے اور انسان کے اندر یہ احساس جاگے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو یہی معافی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔